اصال ثواب کی محفل میں آنے سے ان تین مقصدوں کے علاوہ کوئی اور مقصد ہوا خدا کی قسم آنا فضول چلا گیا۔ اگر آیا مقصد یہ تھا کہ خیر خائی ہو جائے، آیا مقصد یہ تھا کہ جو دنیا سے گیا اس کے لیے اصال ثواب ہو جائے، آیا مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی اپنی قبر کی یاد آ جائے، خدا کی قسم اللہ اس کے آنے میں برکت دے گا، اللہ اس کا آنا قبول کرے گا، اللہ اس کا بیٹھنا قبول کرے گا، اللہ اس کے آنے کی برکت سے ورثاء کو اللہ صبر جمیل دے گا، جانے والے کو اللہ قبر کی ٹھنڈک دے گا، آنے والے کو اللہ مغفرت کا پروانہ عطا کرے گا۔ آج آپ نے یہ تین سبق یاد کرنے ہیں۔ آج کا سبق نمبر 1، جب بھی کسی محفل میں جائیں گے کیا نیت لے کے کہ ورثاء سے کیا کرنی ہے بھائی؟ خیر خائی کرنی ہے۔ نمبر 2، پڑھ کے جانے والے کو ایصال ثواب کرنا ہے اور اپنی آخرت بھی۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی 29واں سپارہ، توجہ دیجئے گا میرے پیارے دوستو، توجہ دیجئے گا۔ 29واں سپارے کی پہلی سورت، تبارک الذی، آئے ہائے ہائے، بیدہ الملک۔ لفظ دیکھو خوبصورت کلام کے، اللہ کے کلام کے خوبصورت الفاظ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتا ہے کائنات کے لوگوں برکتیں ڈھونڈتے ہو نا، برکتیں چاہتے ہو نا، آئے ہائے ہائے، جو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں ان کو بڑا لطف آئے گا۔ اللہ چاہتا ہے برکتیں ڈھونڈتے ہو نا، برکتیں چاہتے ہو نا، تبارک الذی، آؤ 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 میں تمہیں بتاؤں، اور برکتیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں وہ دیتا ہے جس کے ہاتھ میں آسمان کی بادشاہی ہے، برکتیں وہ دیتا ہے جس کے ہاتھ میں زمین کی بادشاہی ہے، اور برکتیں وہ دیتا ہے جس نے آسمان کو بلندی دی ہے، برکتیں وہ دیتا ہے جس نے زمین کو پستی دی ہے، برکتیں وہ دیتا ہے جس نے آدم کو صفی اللہ بنایا، اور برکتیں تو وہ دیتا ہے جس نے نوح کو نجی اللہ بنایا، اور برکتیں تو وہ دیتا ہے جس نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اور برکتیں تو وہ دیتا ہے جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اور برکتیں تو وہ دیتا ہے جس نے داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، اور برکتیں تو وہ دیتا ہے جس نے ابراہیم کو آگ میں بچا کے دکھایا، اور برکتیں تو وہ دیتا ہے جس نے جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ کے دکھایا، اور برکتیں تو وہ دیتا ہے جو جناب اسماعیل کو چوری کے نیچے زندہ بچا لے، اور برکتیں تو وہ دیتا ہے جو جناب موسیٰ کو موسیٰ کے لیے سمندروں میں راستے بنا دے، اور برکتیں تو وہ دیتا ہے جو مکہ کی دھرتی پہ، عرب کی زمین پہ، آمنہ کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کی چولی میں محمد مصطفیٰ جیسا نبی بھیج دے۔ برکتیں وہ دیتا ہے۔ بولو تبارک الذی، آئے ہائے، تبارک الذی، اللہ کہتا ہے برکتیں میں دیتا ہوں۔ فرمایا ایک شخص فوت ہوا، اس کی گھر والی پیٹ سے تھی، اس نے نیت کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں حافظ قرآن بناؤں گا۔ دنیا سے انتقال ہو گیا، اللہ نے گھر والی کو بیٹا دیا، بیٹا تھوڑا بڑا ہوا، بولنے لگا، جس طرح یہ معصوم بچہ ہے نا، بھائی انور صاحب کا بیٹا، اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حوصلہ عطا فرمائے۔ ان بچوں کو نا ان کی دادی اماں یہاں مسجد میں لے کر آتی تھی روزانہ، میں پڑھاتا ہوں نا بچوں کو، انور کے بچوں کو، اکبر کے بچوں کو انگلی پکڑ کے لے کے آنا، دروازے تک چھوڑ کے جانا، مجھے اب تک یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اماں جان کی قبر کو نور سے بھر دے، بہت نیک خاتون تھی۔ ہائے ہائے، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا نا، اماں نے انگلی کو پکڑا، انگلی کو پکڑ کے مدرسے لے آئی، مدرسے میں لا کر کے جو ہے بچے کو استاد کے سامنے بٹھایا۔ میرے پیارے دوستو توجہ دیجئے گا، آئے استاد نے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا پڑھ بیٹا بسم اللہ۔ بچے نے پڑھا بسم اللہ۔ ہائے ہائے، خواب کے اندر زیارت ہوئی،
والد محترم کی، پوچھا کیا بنا؟ کہا کہ بڑی سختی میں تھا، بچہ بڑا ہوا، 3 سال تک سختی میں رہا، بچہ مدرسے گیا، میں سختی میں تھا، بچہ بولنا سیکھا، میں سختی میں تھا، لیکن جب بچہ مدرسے میں آ گیا میں سختی میں تھا، بچہ استاد کے سامنے بیٹھا میں سختی میں تھا، استاد نے پڑھایا بسم اللہ، میں سختی میں تھا، بچے نے پڑھا بسم اللہ، اللہ کی رحمت آ گئی۔ یہ ہے تبارک الذی۔ اللہ کی برکتیں دیکھو، اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے۔ بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں بادشاہی۔ عزت کون دے گا؟ بلند آواز سے بولو 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 بولو، عزتیں کون دے گا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت کی چوٹی پہ لے جائے تو میرا اللہ، ذلت کی پستی میں لے جائے تو میرا اللہ، بلندی دے دے تو میرا اللہ، پستی دے دے تو میرا اللہ، اللہ خوشیاں دے تو میرا اللہ، غمی لائے تو میرا اللہ، بیٹے دے تو میرا اللہ، بیٹیاں دے تو میرا اللہ، دونوں دے تو میرا اللہ، کچھ نہ دے تو میرا اللہ، اللہ جوانی دے تو میرا اللہ، بڑھاپا لائے میرا اللہ، خوشیاں لائے میرا اللہ۔ لیکن سن لو، کان کھول کے سن لو، دیتا اللہ ہے، ملتا اس کو ہے جس کے جھولی میں محمد کا صدقہ ہوتا ہے۔ دو ٹوک بات ہے، دو ٹوک بات ہے۔ لینا ہے تو اللہ کے در پہ آؤ، لینا ہے تو بولو، بات یاد رہے گی بھائی، لینا ہے تو اللہ کے در پہ آؤ، راستہ اختیار کرو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ دیکھو نا میرے آقا نے کعبے کا غلاف پکڑ کے عمر کو مانگا، دیکھو نا میرے پیارے نبی نے کعبے کا غلاف پکڑ کے عمر کو مانگا، اور دیکھو نا میرے پیارے نبی نے بدر کے میدان میں اللہ کے سامنے پیشانی جھکا کے فتح کو مانگا۔ میں نے دیکھا جہاں جہاں جس موقع پر میرے آقا کے ہاتھ اٹھے اللہ دیتا چلا گیا، ہاتھ اٹھے عمر کو مانگا اللہ قدموں میں لے آیا، ہاتھ اٹھے بدر کے میدان میں فتح مانگی اللہ نے 313 کو عزت دے دی، ہاتھ اٹھے میرے آقا نے اس امت کے لیے مغفرت کو مانگا اللہ نے مغفرت بھی دے دی۔ جو آقا نے مانگا اللہ نے دے دیا، اس لیے مانگو اللہ سے راستہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہاں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موت کو بنایا، میں نے زندگی کو بنایا۔ یا اللہ کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا کون ہے، پرایا کون ہے۔ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے، کون مجھے راضی کر کے آتا ہے، کون میرے نبی کے نقش قدم پہ چل کے آتا ہے، اور کون لوگوں کو ادھر ادھر گھما کے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، تم کرتے رہو جو چاہے کرو، میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب سب کچھ اللہ نے دینا ہے، ملنا میرے آقا کے راستے سے ہے، اس لیے سنت اعمال کو اپناؤ، میرے آقا کے سنت طریقوں کو اپناؤ۔ میں ایک جملہ دینے چلا ہوں، سونے سے زیادہ قیمتی ہے، آپ یاد رکھیں گے امید ہے۔ سنو ٹھنڈے دماغ سے، پوری کائنات کو اکٹھا کرو، ایک ترازو لاؤ، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو۔ آپ عقل مند لوگ ہو، میرے جملے کو تولنا۔ ایک ترازو لاؤ، ترازو کے ایک پلڑے میں پوری کائنات کو رکھو، سونا رکھو، چاندی رکھو، میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، اس سے بڑھ کے جنت رکھو، آئے ہے اس سے بڑھ کے کہتا ہوں آسمان رکھو، آسمان کے اوپر قلم رکھو، تحت الثری کو رکھو، پوری کائنات کو رکھ لو ایک پلڑے میں، اور ایک پلڑے کے اندر میرے آقا کی ایک سنت رکھو۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جاؤں میں۔ آئے ہے ایک پلڑے میں میرے آقا کا ایک سنت عمل، کون سا؟ مسواک۔ ایک سنت، میرے آقا کی ساری سنتیں بڑی ہیں، ایک سنت لے آؤ،
ایک پلڑے میں رکھو. خدا کی قسم پوری کائنات چھوٹی ہے، میرے آقا کا ایک سنت عمل سب سے بڑا ہے. لیکن کوئی اپنائے تو صحیح نا. تاریخ میں 2 بڑے بڑے واقعات ہیں، 2 بڑے بڑے واقعات. میدان جنگ میں صحابہ کو، حضرت عمر بن عاص کو اور سیدنا عبداللہ بن مبارک، 2 بڑے بڑے، ایک جلیل القدر تابعی ہے، ایک جلیل القدر صحابی ہے، دونوں کو میدان جنگ میں فتح ہوئی ہے مسواک کی سنت پہ عمل کرنے کی برکت سے. اس لیے میرے دوستو نیت کر لو یہاں آنے کی برکت سے کہ انشاءاللہ ہر مشکل آئے آقا کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ. دیکھو مشکلیں ٹلتی کیسے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کے زمانے میں ایک نبینا آ گیا، آ کر کہا میری آنکھوں کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں، مجھے پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رہتا، میں رو رو کے میرا برا حال ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میرے لیے اللہ پاک آسانی فرما دے. ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تسکین الصدور، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، آ کر کہا میری آنکھیں نہیں ہے، میرے لیے دعا کر دیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ نے فرمایا اچھا آنکھیں چاہتے ہو تو جاؤ نا روضہ رسول کے دروازے پہ، جاؤ نا روضہ مبارک کے دروازے پہ. روضہ کا دروازہ کھولا گیا، وہ نبینا اندر آیا، آ کر کے آقا کی قبر سے لپٹ گئے. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہا ربا اس در سے بھی نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے. یا اللہ اگر اس در سے بھی نہ ملا تو کہاں سے ملے گا. ربا آپ کو آپ کے حبیب کا واسطہ مجھے میری بینائی دے دے، میں بڑا پریشان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب گیا نبی نہ تھا، آیا نبی نہ تھا، عثمان کے دربار پہ آیا نبی نہ تھا، آقا کے دربار پہ آیا نبی نہ تھا، اندر گیا نبی نہ تھا، ہاتھ اٹھائے نبی نہ تھا، آقا کا صدقہ دیا اللہ نے بینائی لٹا دی ہے. آقا کے طریقوں پر آؤ بھائی. میرے پیارے بھائیوں، میرے محسن بھائیوں، میرے دوستوں، 2 ہی راستے ہیں، ایک اللہ سے مانگو، دوسرا آقا کے طریقوں پر آ جاؤ، آقا کو اپنا بنا لو، آقا کے اپنے بن جاؤ. دیکھو اللہ کاروبار میں برکت دے گا، اللہ گھر میں برکت دے گا، سب سے بڑھ کے اللہ کلمے والی موت عطا کرے گا، اللہ آخرت اچھی بنائے گا. اس لیے میرے بھائیوں جب کسی بھی محفل میں آیا کریں، خیرات کی محفل میں، ایصال ثواب کی محفل میں، نیت کر کے آیا کرو کہ جن کے گھر میں یہ مسئلہ ہوا ہے ہم ان کی جا کے دل جوئی کریں گے. ہمارے آقا خود جایا کرتے تھے، ہمارے آقا خود تشریف لے جاتے جن کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، میرے آقا خود تشریف لائے اور کہا معاذ اللہ نے دی تھی، اللہ نے بلا لی ہے. پریشان الفاظ کہے میرے آقا نے، دل کو ٹھنڈک دی. سیدنا معاذ رو دیے کہ یا رسول اللہ آپ کے الفاظ نے تو میرا سارا غم دور کر دیا. اس لیے جایا کرو بھائیو، کسی کے گھر جاؤ جن کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، یا میرے آقا کا سنت عمل ہے، بس 3 ہی باتیں میں نے یاد کرانی ہے، خدا کے واسطے یاد کر لو، میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں. جس گھر میں پریشانی ہو اور چل کے جایا کرو، دیکھو اللہ تمہیں کتنی برکتیں دے گا، اللہ محبتیں دے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. دوسرا بھائی جو دنیا سے چلا گیا، دوسرا کیا ہے جو دنیا سے، اس کو پڑھ کے بخشنا ہے جی. اس کے لیے جو ہو سکے خیرات کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں، ذکر کی شکل میں. ہاں یہاں پر میں آپ کو ایک عمل بتاتا چلوں جو ہمیں کرنا چاہیے. بس انشاءاللہ بات آپ کو کلوز کرنے چلے ہیں، وقت مختصر ہے، بس یہ عمل آپ نے یاد کرنا ہے. ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے یہ دعا پڑھی. کیا دعا پڑھی؟ آپ نے سب نے اس دعا کو یاد کرنا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لک الحمد، میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. 4 لفظ ہیں، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اوہ ہائے ہائے کمال کے الفاظ ہیں یار.
اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک. اگر کوئی بھائی یاد کرنا چاہتا ہے ابھی یاد ہے بہت اچھا ہے، نہ یاد ہو سکے لکھوا لے. اتنا خوبصورت کلام، اتنا خوبصورت ورد، اتنا خوبصورت جملہ. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. میرے آقا نے فرمایا کہ ایک شخص نے یہ جملہ پڑھا، فرشتوں نے یہ جملہ لیا، اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، ابن ماجہ کی روایت، اور رب العالمین سے درخواست کی یا رب العالمین آج تو اس شخص نے عجیب جملہ پڑھا ہے. اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ پاک جانتے ہیں. اللہ نے پوچھا کیا پڑھا ہے؟ کہ یا اللہ انہوں نے پڑھا ہے اللہم لک. فرقان مسجد میں بیٹھنے والوں نے پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ اللہم لک الحمد. پڑھیں گے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا اللہ انہوں نے یہ جملہ پڑھا ہے، یا اللہ ہم کیا ثواب لکھیں؟ اس کا ترجمہ بتا دوں آپ کو، آپ کا دل ٹھر جائے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور اتنی تعریفیں آپ کے لیے، اتنی زیادہ تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ جتنی بلند آپ کی شان ہے، اور اتنی تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ جتنی بڑی آپ کی بادشاہت ہے. اب آپ مجھے بتاؤ اللہ کی شان کی کوئی حد ہے؟ تو اللہ کی تعریف کی بھی کوئی حد نہیں. اللہ کی بادشاہت کی کوئی حد ہے؟ تو اللہ کی تعریف کی بھی کوئی حد نہیں. جب فرشتے یہ جملہ لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، میرے پیارے نبی نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یا اللہ انہوں نے یہ جملہ پڑھا ہے، اب کیا لکھیں؟ انہوں نے تو اتنا عظیم جملہ پڑھ دیا. الفرقان مسجد میں بیٹھنے والوں نے اتنا عظیم جملہ پڑھ دیا. اب سنیے اللہ کا فرمان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، او فرشتوں تم اس جملے کا ثواب نہ لکھو، اس جملے کو یوں ہی لکھ دو، یہ پڑھنے والا بندہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا، چونکہ اس نے میری تعریف میری شان کی بقدر کی ہے، اس کا بدلہ بھی میں اپنی شان کے بقدر عطا کروں گا. کتنا عظیم جملہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 100 دفعہ پڑھ کے جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے سارے ثواب کر دیں. کتنی خوبصورت بات ہے. 3 مرتبہ کل پڑھ کے بخش دیں. سنیے مشکات شریف کی روایت، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زارا قبر ابویہ یوم الجمعہ، جو آدمی جمعے کے دن، جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر پہ جائے. اپنے والدین، ہم تو جاتے ہی نہیں نا. ہاں جی میں بھی شامل ہوں یار، میں کوئی باہر سے نہیں آیا. ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے. ہم تو بھائی جب آئے گا نا بھائی 10 محرم پھر جائیں گے، جب آئے گا نا 15 شعبان شب برات کی رات پھر جائیں گے. بھائیو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جمعے جایا کرو، اپنے والدین کو جمعے یاد کیا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جمعے کے جمعے اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائے اور پڑھ کر کے جو ہو سکے ان کو بخش دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو والدین کا